کرسٹوفر کولمبس کو کون نہیں جانتا؟ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ دریافت کرنے والے ایک جہاز راہ اور مہم جو کہ اس دریافت کو کوئی اس کا کارنامہ سمجھتا ہے، اور کسی کی رائے ہے کہ امریکہ دریافت کر کے اس نے دنیا کو مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ اطالوی جہاز راہ اکتوبر 1451 میں عوامی جمہوریہ جنوا میں پیدا ہوا تھا اور 20 مئی 1506 کو ویلاڈولڈ میں انتقال کر گیا۔ ویسے تو کولمبس جمہوریہ جنوا کا شہری تھا، مگر اسے اسپین کے کیتھولک بادشاہوں کی خصوصی سرپرستی حاصل تھی۔ اس نے انہی کی سرپرستی میں بحیرہ اوقیانوس کے پار 4 بحری سفر مکمل کیے تھے۔ یہ کولمبس کی مہم جوئی اور نئی دنیا میں نو آبادیوں کے قیام کے لیے اس کی کوششیں ہی تھیں جن کی وجہ سے اس نے جزیرہ ہسپانیولا میں مستقل بنیادوں پر اسپینی نو آبادی کی داغ بیل ڈالی تھی۔ اس دور میں ایک تو مغربی بادشاہت مسلسل فروغ پا رہی تھی، دوسرے یورپی بادشاہتوں کے درمیان مخالفت نو آبادیوں بھی قائم ہو رہی تھی، اور نئے نئے بحری تجارتی راستے بھی وجود میں آ رہے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں مسلسل معاشی اور اقتصادی مقابلوں کی فضا پیدا ہو رہی تھی۔ چنانچہ اس صورتحال میں جب کولمبس نے مغرب کی طرف روانہ ہو کر ایسٹ انڈیز تک پہنچنے کے لیے اپنے بحری سفر کا آغاز کیا، تو اسپینی بادشاہوں نے اس کی مکمل سرپرستی کی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک نئے مغربی تجارتی راستے کے ذریعے کولمبس کی مدد سے ایشیا کے ساتھ گرم مسالوں کی تجارت میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اپنی پہلی مہم کے دوران کولمبس 1492 میں جاپان پہنچنے کے بجائے نئی دنیا جا پہنچا، اور اس نے جزیرہ نما بہاماس میں قدم رکھ دیا، جس کا نیا نام کولمبس نے سین سلویڈر رکھا تھا۔ اپنی مزید 3 جوئیوں کے دوران کولمبس گریٹر اور لیسر اینٹیلس تک جا پہنچا۔ وہ وینیزویلا میں بحیرہ روم کے ساحل اور وسطی امریکہ تک بھی گیا۔ اسپینی بادشاہت کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے کولمبس کو اپنی نو آبادیوں میں اہم عہدے حاصل کرنے کے مواقع ملے جنہیں اس نے نہیں چھوڑا اور خوب عیش کیے۔ کرسٹوفر کولمبس نے 12 اکتوبر 1492 کو وسطی امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، اس لیے براعظم امریکہ کے متعدد ملکوں میں 12 اکتوبر کو کولمبس کا دن بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اسے ایک کلچرل ڈے یا ثقافتی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بہاماس، لاطینی امریکہ، اٹلی اور اسپین میں بھی کولمبس ڈے بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ویسے تو تاریخی اعتبار سے کولمبس ڈے 18ویں صدی سے غیر سرکاری طور پر منایا جا رہا ہے، مگر 20ویں صدی کے اوائل سے یہ مختلف ملکوں میں سرکاری طور پر منایا جانے لگا ہے، اور اس دن متعلقہ ملکوں میں عام تعطیل بھی ہوتی ہے۔ کولمبس ڈے سب سے پہلے سرکاری سطح پر 1906 میں کولوراڈو میں منایا گیا تھا، جس کے بعد 1937 میں یہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں منایا جانے لگا اور اسے ایک وفاقی تعطیل قرار دے دیا گیا۔ اس موقع پر تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، پیریڈ بھی ہوتی ہے، جلسے ہوتے ہیں اور جلوس بھی نکالے جاتے ہیں۔ یوں ہر اعتبار سے کولمبس کو اس کے کارنامے پر یاد کیا جاتا ہے اور اسے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسی خطے میں کچھ ملک ایسے بھی ہیں جو نہ تو کولمبس کو یاد کرتے ہیں اور نہ ہی کولمبس ڈے مناتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ تاریخ سے اختلاف کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کولمبس ایسی شخصیت نہیں جس کا دن منایا جائے یا اسے عزت کے ساتھ یاد کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرسٹوفر کولمبس کو تاریخ ایک ماہر جہاز راہ کے طور پر جانتی ہے، مگر اس کی شخصیت کا دوسرا پہلو کیسا تھا، یہ وہ حقیقت ہے جو کولمبس کو دوسرے لوگوں کے نظروں میں ہیرو کے بجائے زیرو بناتی ہے۔ کولمبس نے لوگوں پر کیسے کیسے ظلم توڑے، انہیں کیسے کیسے مسائل سے دوچار کیا، اس کے بارے میں سچ بہت لوگوں کو معلوم ہوگا۔ دنیا بھر کے اسکولوں کی کتابیں کولمبس کے کارناموں اور اس کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1492 میں اپنے بحری سفر پر روانہ ہوا
تو اس کا جہاز نیلے پانی میں بڑے دھیمے دھیمے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ کولمبس کے سبھی ساتھی اس سفر سے بہت خوش تھے۔ وہ نئی دنیا اور نئے جہان کھوجنے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں آنے والے سنہرے وقت کو دیکھ رہی تھی، مگر ان کتابوں اور رسالوں میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ کولمبس نے انسانیت پر بے تحاشا ظلم توڑے اور وحشت و بربریت کی ایسی سنگین مثالیں قائم کی جنہیں پڑھ کر ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حال میں ہی 12 اکتوبر کو جب دنیا کے کئی ملکوں میں کولمبس ڈے یا یوم کولمبس منایا گیا تو بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی۔ یہ کولمبس کے بحری سفر کی تکمیل اور اس کی خشکی پر اترنے کی خوشی میں منایا جانے والا یہ دن پورے جوش و خروش سے منایا گیا، مگر کیا کسی کو یہ پتہ چل سکا کہ کرسٹوفر کولمبس اصل میں کیسا شخص تھا؟ اس کے مخالفین تاریخی حقائق سامنے لاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس اپنے دور کا دنیا کا خطرناک ترین انسان تھا۔ وہ اتنا وحشی، ظالم اور غارت گر تھا کہ روئے زمین پر کسی بھی انسان نے ایسا بے رحم انسان نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے بارے میں آج تک ہم نے جو کچھ سنا یا پڑھا وہ سب بالکل غلط ہے۔ اس حوالے سے دنیا نے کولمبس کو جس طرح ایک اچھا انسان بنا کر پیش کیا ہے وہ سب سفید جھوٹ ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے حقائق بھی صحیح نہیں ہے۔ آئیے کچھ حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ کرسٹوفر کولمبس نے کبھی براعظم امریکہ دریافت نہیں کیا تھا اور نہ وہ کبھی اس سرزمین پر پہنچا تھا۔ وہ اپنے بحری سفر پر بمشکل کیوبا تک پہنچا تھا، بلکہ اپنے دوسرے، تیسرے اور چوتھے بحری سفر میں بھی وہ وسطی امریکہ اور جزیرہ ہسپینیولا تک پہنچا تھا۔ یہ علاقے اس وقت ہیٹی اور ڈومینیکن جمہوریہ کا حصہ ہے۔ 1513 میں کچھ اہل یورپ نے پہلی بار براعظم امریکہ پر اس وقت قدم رکھا تھا جب جان پونس ڈی لیون بحری سفر کرتا ہوا پیورٹو ریکو سے فلوریڈا پہنچا تھا، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کولمبس نئی دنیا سے صحیح معنی میں کتنے فاصلے پر تھا۔ بہاماس پہنچنے پر کرسٹوفر کولمبس کے بحری جہاز کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا، جس کے بعد وہاں کی مقامی آبادی فوراً بحری جہاز کے سواروں کی مدد کے لیے پہنچ گئی اور اس نے گھنٹوں محنت کر کے جہاز کے عملے جہاز میں موجود تمام سامان کو بچا لیا اور ان کی ہر طرح سے مدد کی۔ اس پر کولمبس کو ان کا ممنون ہونا چاہیے تھا، مگر کولمبس کے شاطر ذہن نے الٹا کام کیا۔ اس نے ان نیک لوگوں کی ہمدردی کا یہ بدلہ دیا کہ ان لوگوں کو غلام بنانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کے خیال میں یہ ایک نہایت منافع بخش کام ہو سکتا تھا۔ اپنی ڈائری میں کولمبس نے اس حوالے سے لکھا تھا: میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں کے کم از کم 50 لوگوں کو غلام بنا کر ان سے ہر طرح کا کام کروایا جا سکتا ہے، یا ایسے بولے بالے لوگ ہیں کہ کسی بھی طرح کی مزاحمت نہیں کر سکتے۔ کولمبس اپنے محسنوں کے تمام احسان بھول گیا، ان کی ہمدردی بھول گیا، بلکہ انہیں غلام بنانے پر تل گیا۔ اس کے لیے پہلے اس نے انہیں آدم خور قرار دے دیا اور بعد میں مزید باتیں بھی کیے۔ 1493 میں اس نے لکھا تھا: یہ لوگ وحشی اور خون خوار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کا تعلق جزیرہ کیریبے سے ہے اور یہ زندہ انسانوں کو کھا جاتے ہیں۔ کولمبس نے ان لوگوں کے بارے میں بڑے تحقیر آمیز انداز میں یہ بھی لکھا تھا: یہ نہایت ظالم اور اجڑ لوگ آدم خور ہیں، ان کی ناکیں کتوں جیسی ہیں اور یہ اپنے شکار انسان کا خون بڑی رغبت سے پیتے ہیں۔ کولمبس کے تمام ملاحق قاتل اور ظالم تھے۔ اپنے دوسرے بحری سفر پر کولمبس کے ساتھ 1200 افراد تھے۔ یہ سب کے سب بڑے جارح مزاج تھے۔ انہوں نے موقع ملتے ہی نہ صرف مقامی افراد کو بے دردی سے قتل کیا، بلکہ ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کے مرتکب بھی ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے خواتین پر ظلم و ستم کر کے اور اپنی فتح کا جشن منایا۔ کولمبس کے ایک قریبی ساتھی اور گہرے دوست مائیکیلے دی کونیو نے لکھا ہے: اپنے بحری سفر کے دوران ایک جزیرے پر میں نے ایک کیریب عورت کو، جسے میرے لارڈ ایڈمرل نے مجھے تحفے میں دے دیا تھا، میں اسے اپنے کیبن میں لے گیا۔ عورت اپنے قبیلے کے رواج کے مطابق لباس سے بے نیاز تھی۔
میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تو اس نے اپنے تیز ناخنوں سے میرا منہ اس بری طرح نوچا کہ میری حالت بگڑ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کنویں میں پھینک دیا۔ اس کی بھیانک چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ بعد میں ہم نے اسے کنویں سے نکالا اور وہ عورت پیشہ ور بن گئی۔ کولمبس کے متعدد ساتھی اس کی حرکتوں کی وجہ سے بعد میں اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان میں ایک نام دیلیس کیسس کا بھی تھا۔ اس نے ابتدا میں کولمبس کے ساتھ مل کر مقامی آبادیوں پر بہت ظلم کیا تھا۔ بعد میں وہ تائب ہو گیا تھا اور دیسی افراد اور آبادیوں کے لیے سماجی انصاف فراہم کرنے میں معاونت کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ کولمبس نے کس طرح مقامی لوگوں کے ساتھ وحشت و بربریت کا سلوک کیا تھا اور اس کے ظلم کا نشانہ بننے والوں میں ننھے منھے اور شیرخوار بچوں کی نگہداشت کرنے والی مائیں بھی شامل تھیں۔ اس نے لکھا ہے، ان وحشیوں نے چھوٹے شہروں اور قصبوں پر حملے کیے اور نہ تو بچوں کو چھوڑا اور نہ بوڑھوں کو۔ ان لوگوں نے نہ تو حاملہ خواتین تک کو مار ڈالا اور ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ انہوں نے دودھ پیتے بچوں کو ان کی ماؤں سے چھینا اور نہایت سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بپرے ہوئے دریاؤں میں پھینک دیا۔ کولمبس نے سونے کی خاطر 2.5 لاکھ افراد کو تحریک کیا تھا۔ کولمبس نے اسپین کے بادشاہ فرڈینینڈ اور اس کے ملکہ ایزابیلا کو یہ یقین دلایا تھا براکیانوس کے اس پار نئی دنیا میں سونے کی ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اسپین کے بادشاہ اور ملکہ دونوں نے کولمبس کو وہاں جانے اور بحری سفر کی اجازت بھی دی تھی۔ اس لیے کولمبس کو شاہ اور ملکہ کو سونا تو دینا تھا، لہٰذا اس نے مقامی لوگوں کو غلام بنایا اور انہیں پابند کیا کہ وہ ہر تیسرے ماہ کھدائی کر کے کچھ نہ کچھ سونا ضرور دیں گے۔ حکم نہ ملنے والے لوگوں کو قتل کیا گیا یا ان کی جسمانی اعضاء کاٹ ڈالے گئے۔ تاریخ میں کولمبس پر وہ برا وقت بھی آیا تھا جب کولمبس کو اسپانیولا کی گورنری سے معزول کر کے اسے واپس اسپین طلب کر لیا گیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پر کولمبس اور اس کے آدمی لگ بھگ پاگل ہو گئے تھے۔ اے ڈاگز ہسٹری آف امریکہ میں کتاب کے مصنف مارک ڈیئر نے کولمبس اور اس کے ساتھیوں کے ظلم و بربریت کی کہانی اس طرح بیان کی ہے۔ کولمبس لومڑیوں کی بجائے اپنے کتوں کے ذریعے مقامی لوگوں کا شکار کرتا تھا۔ اس وحشت ناک کھیل کے لیے خصوصی اور اعلیٰ نسل کے کتے اسپین سے منگوائے جاتے تھے جو انسان کو منہ پر چپٹتے تھے۔ ان کی ٹانگیں لمبی ہوتی تھیں اور ان کے نوکیلے دانت اور خوفناک جبڑے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کتے پلک جھپکتے میں مقامی لوگوں کے چیتڑے اڑا دیتے تھے۔ اس خوفناک عمل کو کھیل کا نام دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات مقامی لوگوں کو نشے اور چیزیں پلا کر ان وحشی کتوں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا۔ ان بے بس لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار کے نام پر صرف ایک معمولی سی چھڑی ہوتی تھی اور جسم پر لباس نہیں ہوتا تھا، جس کے بعد پھر موت اور زندگی کا کھیل شروع ہو جاتا تھا۔ جس وقت یہ خونخوار کتے ان مقامی لوگوں پر حملہ کر کے ان کے ٹکڑے کرتے تھے تو نئے آبادکار خوشی سے نعرے لگاتے تھے اور کتوں کو ان کی بہادری کی دل کھول کر داد دیتے تھے۔ چنانچہ جب کولمبس کی شامت آئی تو اسے اسپین کے حکمرانوں کے حکم پر ایک قیدی کی حیثیت سے اسپین واپس لایا گیا۔ اصل میں کافی عرصے سے کولمبس اور اس کے ساتھیوں کی بد انتظامی کی خبریں ہر طرف پھیل رہی تھیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اب کولمبس سزا سے نہیں بچ سکے گا اور اسے اس کے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ مگر کولمبس ایک بار پھر خوش قسمت نکلا، کیونکہ اسپین کے بادشاہ فرڈینینڈ نے اسے سزا دینے کے بجائے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اسپین کے بادشاہ فرڈینینڈ جو کولمبس کو پسند کرتا تھا اور اسے دل کھول کر فنڈز بھی فراہم کر دیے۔ صرف 8 سال کی مدت میں کرسٹوفر کولمبس نے پوری کی پوری مقامی آبادیوں کو یہاں سے اکھاڑ کر پھینکنے کا منصوبہ تیار کر لیا، جس کے بعد اس نے نہ صرف مقامی آبادیوں کو غلام بنایا بلکہ ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کا وہ دردناک سلسلہ شروع کیا
جسے بعد میں یورپی نو آبادیوں میں آنے اور بسنے والوں نے بھی جاری رکھا۔ اس حوالے سے اگر دیکھا اور سمجھا جائے تو ہر سال 12 اکتوبر کو اس دن کو بطور کولمبس ڈے منانے کے بجائے انڈیجینئس پیپلز ڈے یعنی مقامی افراد کے طور پر منایا جانا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔